قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ علم التجوید تطبیق و ترتیل کورس کی تکمیل کی تقریب میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا علمی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ مبروک یا حاملین قرآن، میں مبارکباد پیش کرتی ہوں علم التجوید کورس کی تمام طالبات کو۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ کی توفیق سے ہمارا علمی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ تمام طالبات نے اب سے یہ نیت کرنی ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے کیجئے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو پڑھنا تو سیکھ لیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر جب انسان سمجھ کر اور قواعد پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کرتا ہے تو اس کو پڑھنے کا اپنا ہی لطف اور مزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، پس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اب میں نہایت ادب و محبت کے ساتھ سلام پیش کرتی ہوں ان خوش نصیب اور منتخب بہنوں اور معلمات کو جنہیں اللہ نے اس مبارک کورس میں معلمہ ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔
وہ بہنیں جنہوں نے اخلاص کے ساتھ طالبات کی اصلاح کی، ان کی رہنمائی کی اور اپنے علم کو امانت سمجھ کر آگے منتقل کیا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين۔ یقیناً علم دین سکھانا انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے، اور آپ سب نے اسی عظیم سلسلے کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی یہ محنت صرف ایک کورس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے، ایک ایسا صدقہ جاریہ جو انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہی وہ عظیم فریضہ ہے جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے اور اسے آپ کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ الحمدللہ سبیل الجنہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے علم و تجوید ترتیل کورس کے نتائج کے سلسلے میں اب میں ان خوش نصیب طالبات کے اسماء گرامی پیش کر رہی ہوں جنہوں نے اس کورس کو کامیابی سے مکمل کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام طالبات کے علم، عمل اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے، قرآن کریم کو ان کے لیے دنیا و آخرت میں باعث عزت و نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش نصیب و چنیدہ طالبات کے اسماء گرامی یہ ہیں: بینش شہباز، فضا کامران، شمائلہ روف، یاسمین زبیر، زبیدہ بیگم، آمنہ شوکت، سیدہ فاطمہ الزہرا، مناہل ملک، نصرت شاہد، سیدہ ایمان فاطمہ، سمیہ تیمور، عاصمہ ارشد، وردہ شہزادی، ہما اسلم، فاطمہ جاذب، مناہل فاطمہ، ندا ملک اور امان فاطمہ۔ تمام کامیاب طالبات کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کریم کی خدمت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہر تعلیمی سفر اپنے پیچھے خوبصورت یادیں، قیمتی اسباق اور دلوں پر نقش رہ جانے والے تاثرات چھوڑ جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ہماری عزیز طالبات کی زبانی اس مبارک سفر کے چند خوبصورت احساسات اور ریفلیکشنز کو دیکھتے ہیں۔ ہماری طالبات نے اس سفر سے کیا سیکھا، کیا محسوس کیا، اور یہ کورس ان کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی لے کر آیا۔ امید ہے یہ احساسات آپ کے لیے بھی باعث ترغیب ہوں گے انشاءاللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل الحمدللہ ہمارا یہ علمی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری کوششیں آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا اس سفر میں وقت لگانا، جان لگانا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رب کائنات، ہم نے جو پڑھایا اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمانا۔ یا اللہ، قرآن کے ساتھ ہمیں استقامت عطا فرمانا۔ یا اللہ، قرآن کو ہماری آخری سانسوں تک ہمارے ساتھ جوڑے رکھنا۔ یا رب کائنات، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، غموں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو ماہر قرآن بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے روز قرآن کی سفارش ہمارے حق میں بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دن رات قرآن کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ یا رب کائنات، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، اس کو پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما دے۔ آمین۔ یا رب کائنات، یہ اعمال فقط تیری رضا کے لیے کیے گئے ہیں، تجھ سے ملاقات کے شوق میں کیے گئے ہیں۔ یا رب، اپنی محبت کا حصہ عطا فرما دے۔ یا رب، اپنی محبت کا حصہ عطا فرما دے۔ یا رب، اپنی محبت کا حصہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو کچھ ہمیں یاد ہے، یا اللہ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھ دے۔ یا اللہ، اس علم کو ہمارے دل و دماغ سے بلوانا نہیں۔ یا اللہ، اس علم کو تا قیامت ہمارے دل و دماغ میں نقش کر دے۔ یا اللہ، ہمارے سارے گناہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے سارے گناہ، کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو گناہ ہمیں بھول گئے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں لیکن ہم سے وہ سرزد ہوئے ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو ہم نے سب کے سامنے کیے ہیں، اے اللہ، اور وہ گناہ جو سب سے چھپ کر کیے ہیں، ہم نے تنہائی میں کیے ہیں لیکن تیرے سامنے کیے ہیں، اے اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جو جرتیں تھیں گناہ کرنے میں، اے اللہ ان جرتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہیں ہمیں بچپن میں رحم سے پالا۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سمیٹنے والا بنا دے، اپنی رحمت سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں والدین کے ذریعے اپنی رحمت سمیٹنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن اور ٹھنڈا بنا دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے،
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رب کائنات، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب کائنات، قرآن کے ذریعے ہماری روح کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے ذریعے ہماری بیمار روح کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، قیامت کے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے والا بنانا۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، ان کی زندگیاں آسان فرما دے، ان کو صحت اور عافیت والی زندگیاں عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں میں الفتیں پیدا کر دے۔ اللہ جی، جو دوریاں ہیں، جو بہن بھائی آپس میں دور ہیں، ان کو قریب کر دے، ان کے درمیان محبتیں پیدا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بہن بھائیوں کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہماری اولاد میں اور ہمارے زوج میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھنا۔ یا اللہ، ہماری اولاد میں اور ہماری زوج میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھنا، ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر رکھنا۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے سب کی زندگیوں میں آسانیاں فرما دے، سب کی زوج میں آسانیاں فرما دے، سب کی زوج میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ، سب میاں بیوی کے درمیان میں محبتیں پیدا کر دے، ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، جن کے عزیز و اقارب پردیس میں ہیں ان کو اپنی امان اور عافیت میں رکھنا۔ اے اللہ، جن کے عزیز و اقارب پردیس میں ہیں ان کو اپنی امان اور عافیت میں رکھنا۔ جن کے پیارے ان سے دور ہیں، پردیس میں، روزی کی فکر میں، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے پردیس میں ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی امان اور عافیت میں رکھنا، ان کی دوریوں میں برکت اس طرح سے رکھنا کہ وہ لوگ آپس میں دور نہ ہوں، بے شک فاصلے ان کے درمیان ہوں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے قریب رکھنا، اللہ پاک ان کو جوڑ کے رکھنا۔ اللہ پاک، جن کے پیارے پردیس میں ہیں ان کے دلوں کو ہمارے دلوں سے جوڑ کے رکھنا، ان کو اپنی امان اور عافیت میں رکھنا، ان کی طرف سے خیر اور خوشی کی خبریں پہنچائے رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ ان کی طرف سے خیر اور خوشی کی خبریں ملتی رہیں۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اے رب کائنات، یا غفور الرحیم، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اس دنیا میں ہیں اور جو قیامت تک مسلمان آئیں گے، سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ یا اللہ، یا الہی، یا ذوالجلال والاکرام، زوج اور مال کے ذریعے ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور رکھنا۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکتیں، رحمتیں، اپنا فضل نازل فرمانا۔ اے اللہ، جنہوں نے اس وقت ہاتھ اٹھا رکھے ہیں ان کی دلی تمنائیں، ان کی دلی خواہشیں، ان کی جائز خواہشوں کو پورا فرمانا۔ اے اللہ، آپ تو سب کے حالات، سب کی مشکلات، سب کی پریشانیاں سب آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی۔ اے اللہ، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما دے، ان کے حالات کو بہترین بنا دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ رب کائنات، ہمیں زندگی گزارنے کے وہ طریقے سکھا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رب کائنات، ہمیں زندگی گزارنے کے وہ طریقے، وہ اسلوب سکھا دے جن سے آپ راضی ہو جائیں، جن سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، زندگی کا مقصد سمجھنے والا دل عطا فرما دے اور ایسے اعمال کرنے والا بنا دیں جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے لے، خالص اپنی رضا کے لیے۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت میں ایک جگہ اکٹھا کر دینا۔ اے اللہ، ہم آپ کا علم سیکھنے کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کے کاموں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے
لیکن ہم اتنے پیارے دین کو لے کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب ایمانی بہنیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جنت میں بھی ایک جگہ اکٹھا رکھنا. اللہ پاک جس طرح ہم دنیا میں آپ کی مجلسیں لگاتے ہیں، جس طرح ہم دنیا میں مجلسیں لگا کر آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا علم سیکھتے ہیں، آپ کا دین سیکھتے ہیں، اللہ پاک جنت میں بھی ہماری ایسی ہی مجلسیں سجانا. اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی ایک جگہ اکٹھے رکھنا. جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھے رکھنا. جنت کے باغوں میں بیٹھ کر ہم تیری مجلسیں سجائیں انشاءاللہ. اللہ پاک قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کا عمل قیامت تک جاری اور ساری رہے. اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ پاک ہم تمام نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت لے کر چل رہے ہیں. ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمانا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمکتی نگاہوں کے ساتھ ان کا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری چمکتی نگاہوں کے ساتھ ان کا دیدار نصیب فرمانا. قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں میں برکتیں ڈال دے. ہمیں ماہر قرآن بنا دے. اللہ پاک ہمیں ماہر قرآن بنا دے. اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. وہ تمام دعائیں جو میں مانگ سکی، جو نہ مانگ سکی، جو میرے دل میں ہے، جو اس وقت سب کے دلوں میں ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ پاک مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے مانگنا سکھا دے. اللہ پاک میری دل کی خواہشوں کو، میری دل کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے. اللہ پاک ہم سب کی دل کی، ہم سب کے دلوں کی نیک خواہشوں کو پورا کر دے. اللہ پاک اولادوں کو نیک راہ پہ چلانا. اللہ پاک جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ پاک ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانا، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی گود میں ڈال دے. اللہ پاک ہماری زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں ڈال دے. اللہ پاک ہمیں ماہر قرآن بنا دے. اللہ پاک ہمارا رشتہ مرتے دم تک قرآن پاک سے جوڑ دے. اے اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قبر کی وحشتوں میں ساتھی، پل صراط پہ ساتھی، روز محشر میں ساتھی، اور جنت تک لے جانے والا ساتھی بنا دے. اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارا امام بنا دے جو ہمارے حق میں گواہی دے. اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارا سچا پکا ساتھی بنا دے. اللہ پاک ہمیں ماہر قرآن بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک بار پھر سے تمام حامل قرآن کو بہت بہت مبارکباد. میں پھر سے دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ نے اپنا وقت اللہ کی بہترین کتاب کو سیکھنے میں لگایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. آمین. یہاں میں آپ سب کو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ انبیاء کا کام دین کو آگے پہنچانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے دیے ہوئے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس علم کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے اور قرآن سے جڑے رہنا ہے. اس کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو سفر ہے،
اس کو جاری رکھنا ہے اور بہترین سے بہترین سیکھتے چلے جانا ہے اور بہترین سے بہترین سکھاتے چلے جانا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سبحان اللہ، ہم ان بہترین لوگوں کی خوشخبری ہے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم وہ ان بہترین لوگوں میں سے ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ لہٰذا آپ نے بہترین لوگوں کی صف میں ہمیشہ رہنا ہے، اس علم کو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے پہنچاتے رہنا ہے اور انشاءاللہ خود مزید سیکھنا ہے اور مزید سے مزید سیکھ کر آگے بھی مزید اس پیغام کو سکھاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔